خواتین و حضرات، انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ویڈیوز کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کیا، آج کی گفتگو ہم اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا خطرناک رویے ہیں جس سے کہ ہم سیریس چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز پیدا کر پاتے ہیں انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور ایسے رسک فیکٹرز کو جنم دیتے ہیں جن کو ریورس کرنے میں اور جن کے اندر جو ہونے والی ڈیمیجز ہیں ان کو پھر ہم کبھی بھی شاید پوری طرح سے ایڈریس نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلی ڈینجر ہے وہ معاشرتی اور خاندانی رویہ جو ایک ماں کے کنسیو کرنے کے فوراً بعد اس گھر میں شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اس بچے کا جینڈر کیا ہوگا، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ یہ جو ٹاس ہوتا ہے، یہ جو کوائن اوپر آتا ہے، یہ پاکستان کے ٹیسٹ میچز اور T20 کے ٹاس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اور چیلنجنگ ہوتا ہے، اور اس میں لڑکا ہوگا کہ لڑکی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی کی ڈیبیٹ اتنی سیریس ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلا کام الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہوئے اور پریگنینسی کو کنفرم کرتے ہوئے جو سوالیہ نگاہ ایک بچی کی اٹھتی ہے الٹرا سونالوجسٹ کی طرف، اس میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ ہیلدی کتنا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ تو یہ جو ایک اندیشہ، یہ جو ایک خوف ایک بچی کے اندر معاشرتی طور پر ہم ڈال دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کون ڈالتا ہے تو اس میں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت سارے ہسبینڈز میں نے یہ تبدیلی دیکھی ہے کہ وہ شروع سے ہی اس خوف کو اپنی بیگم کے ایلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہے دل میں ان کے جو بھی ہو، کم از کم زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو بیٹی چاہیے، تو اس سے کچھ نہ کچھ تو اس کو ڈھارس بنتی ہے۔ لیکن جو اس کو چیلنجز خود اپنی ماں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، بیٹا تمہاری زندگی میں جو تبدیلی آئے گی بیٹے کے پیدا ہونے سے آئے گی، تو یہ اب دیکھیے ایک بیٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو اس کی ماں ہی ہوتی ہے نا۔ پھر ایک سوالیہ نگاہ لے کر ساس صاحبہ بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور اس گھر میں جو اس کا سسرال ہے بچی، وہاں بھی ہر کوئی اسی، وہ بڑی والی بہو کے تو بیٹا ہوا تھا سب سے پہلے، اب دیکھو تمہارا کیا بنتا ہے۔ یہ جو اسی طرح کے جو سوالیہ نگاہیں اور اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں اس بچی کے اندر جو کہ جس نے کنسیو کیا، اور اب ابتدائی 12 ہفتے انفنٹ مینٹل ہیلتھ میں صرف جسمانی طور پر امپورٹنٹ نہیں ہیں بلکہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اگر ان دنوں میں یہ شروع کے 12 ہفتوں میں یا 3 مہینوں میں جس میں ایک بچے کا جینڈر ڈٹرمن ہو رہا ہے، اس میں ایک خوف کی فضا ایسے کیمیکلز پیدا کرتی ہے جسم میں ماں کے جو سرات کرتے ہیں ایک اس انفنٹ کے، اس فیٹس کے کی ڈیولپمنٹ میں، اور ڈیمیجز پروڈیوس کر سکتے ہیں، اب نارمیلٹیز اور انوملیز کریٹ کر سکتے ہیں وہ کیمیکلز اندر جا کر۔ آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ ہم کتنا خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ شروع کے 3 مہینوں میں بچی کو ہم کوئی پین کلر بھی کھانے کو نہ دیں، اس کی اگر کوئی دوائیاں، کوئی بہت ضروری دوائیاں جو وہ پہلے کھاتی تھی وہ ساری بند کر دیتے ہیں پہلے 12 ہفتوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو ایک طرح کا بلو پرنٹ تیار ہو رہا ہے اس وقت اس بچے کا، اس کی تمام زندگی کا، اس کے آرگنز بن رہے ہیں، برین بن رہا ہے، ایک ایک آرگن کی ابتدائی کیفیت تیار ہو رہی ہے، تو اگر یہاں پر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو اس سے سیریس قسم کی ایب نارمیلٹیز اور میل فارمیشنز بچے کے آرگنز میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا معاشرہ بالعموم ایک ایسا ہیلدی معاشرہ ہو جائے اپنے رویے کے اعتبار سے کہ وہ اس بچی کے اندر سے اس خوف کو ختم کر دے کہ اس کے ہونے والے بچے کا جینڈر کیا ہے، اور اس کے اندر وہ کیفیت ہو کہ جو چین کی ماں کے اندر ہوتی ہے، کہ جسے معلوم ہے کہ وہ جس معاشرے میں اپنے بچے کو لے کر جا رہی ہے وہاں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے، اور دونوں اتنے ہی فعال شہری ہیں، جتنا مرد اتنی ہی عورت۔ اس معاشرے کو آئیڈلائز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اس حوالے سے، جینڈر کے حوالے سے بالخصوص، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیوچر کے پاکستان کو آنے والے زمانوں میں عورتوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مردوں کی۔
اس تصور اس ماحول میں اگر ایک بچی کنسیو کرے گی اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں کہ اس کے ذہن سے اس خوف کو مٹا دیں اور وہ سوالیہ نگاہیں یہ پوچھیں کہ بیٹا آپ کی ہیلتھ کیسی ہے, آپ کے بچے کی ہیلتھ کیسی ہے, اور جینڈر ایک ثانوی حیثیت کا سوال بن جائے, تو اس سے بہت بڑی تبدیلی انفنٹ مینٹل ہیلتھ میں آئے گی. کیونکہ ماں کی جو ذہنی صحت ہے, ماں کے اندر جو پرمسرت کیفیت ہے, ماں کے اندر اگر ہم نے خوف کی کیفیت کو ختم کر دیا, مجبوری کی کیفیت کو ختم کر دیا, تو پھر بہت تبدیلی آئے گی. یہاں یہ بات میرے خیال میں بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں بتانا آپ کو کہ ایکچولی لڑکا ہو یا لڑکی, اس کی ذمہ داری کبھی کسی ماں پر نہیں ہوتی, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ پر. تو اگر لڑکی ہوئی ہے تو بھی اس وجہ سے کہ جو شوہر ہے اس نے ایکس کروموسوم پیش کیا بچے کے بننے میں, اور اگر لڑکا ہوا ہے تو بھی اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں وہ شوہر کو جاتا ہے. تو یہ بے وجہ کا پریشر اس بیچاری پر کس لیے ڈال رکھا ہے یار؟ تو نہیں ڈالنا نا اس کے اوپر ہم نے پریشر. تو اچھا, اب جناب ہو گئی پریگنینسی, چل رہی ہے بہت اچھی طریقے سے. اس میں جہاں خوراک کا دخل ہے وہاں آپ کے ارد گرد ایک ہونے والی ماں کے ارد گرد جو شور ہے, اگر اس کو ہم کم رکھتے ہیں, شور سے مراد ہے منفی رویے جو اس پریگنینسی کے دوران چل رہے ہیں, یعنی وہ جھگڑے جو خاندان میں ہو رہے ہیں, جو میاں بیوی کے معاملات آپس میں جھگڑوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں, میری پریگنینسی اور میری اسیسمنٹ فلاں ڈاکٹر کے پاس ہوگی, یہ اندیشہ کہ سیزیرین سیکشن تو نہیں ہو جائے گا, میں آخری دنوں میں اپنی ماں کی طرف چلی جاؤں گی, نہیں تم یہیں رہو گی, اس قسم کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں پریگنینسی کے دوران. اور اس سے وہ جو ایک نیگیٹیوٹی کی کیفیت اور شور ارد گرد چل رہا ہے, یاد رکھیے یہ اس انٹرا یوٹرائن لائف میں اس بچے کے اوپر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. انفنٹ مینٹل ہیلتھ کو ایڈورسلی افیکٹ خوراک بھی کر رہی ہے, نشہ آور اشیاء بھی کر رہی ہیں. اگر ایک ماں کے ارد گرد نشہ آور لوگ گھوم رہے ہیں, اسموکنگ ہو رہی ہے, یا وہ خود نشہ آور اشیاء استعمال کر رہی ہے, اسموکنگ کر رہی ہے, ڈرگز لے رہی ہے, تو اس سے بہت ایڈورس افیکٹس آئیں گے انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے اوپر جیسے یہ بچہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 10% ماؤں میں ڈپریشن ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں بچے کی فوراً بعد. تو یہ دیکھا گیا کہ اگر ماں کو ڈپریشن ہو جائے تو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے انفنٹ مینٹل ہیلتھ کو شروع کے سالوں میں. اس بچے کی فزیکل پروگریس اور فزیکل پروگریشن میں نیگیٹو رول پلے کرتا ہے ماں کا ڈپریشن. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ماں کے اس ڈپریشن کو ڈیٹیکٹ کیا جائے انہی دنوں میں اور اس کو افیکٹولی ٹریٹ کیا جائے, جس کے بہت افیکٹو میتھڈز آف ٹریٹمنٹ موجود ہیں. ابتدائی 14 دنوں میں ہم اسے کہتے ہیں پوسٹ نیٹل بلو, تو کوئی 14 دن تک اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ نارملی بعض فیمیلز تقریباً 1/3 فیمیلز میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی اداس رہنے لگے, ان کی نیند ڈسٹرب ہو جائے, وہ پریشان رہنے لگے اور وہ اپنے اس نئے رول سے ایڈجسٹ نہ کر پا رہی ہوں. تو وہاں بہت زیادہ سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو ہم پوسٹ نیٹل ڈپریشن نہیں کہتے, اس میں اس طرح سے باقاعدہ سائیکیاٹرک ڈس آرڈر کے طور پر اسے علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کی سینسٹیویٹی اور سمجھ ہونی چاہیے بچی کو بھی اور اس کے شوہر اور اس کے خاندان کو بھی. پوسٹ نیٹل بلو یہ نارملی 14 دن میں خود بخود ریزالو ہو جاتا ہے, 10 سے 14 دن کے درمیان کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے. تو پھر یہ طے کرنا کہ ماں کی ذہنی صحت کا اور جسمانی صحت کا بچے کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر پہلے 3 سالوں میں بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ سے کہ ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز یعنی ماں باپ کی آپس میں ہونے والی لڑائیاں, ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑے, ایک ماں یا باپ میں سے کسی پیرنٹ کا اس دنیا سے چلے جانا یا اس رشتے کو توڑ دینا, کسی قسم کی ایموشنل یا فزیکل ابیوز جو ماں کے ساتھ ہو رہی ہے یا خاندان میں بالعموم ہو رہی ہے یا اس بچے کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ سب کی سب ایسی ابیوزز ہیں جو کہ آنے والے زمانوں میں ڈپریشن, سیویئر مینٹل النیسز, موڈ انسٹیبلٹی, ڈرگ ابیوز, ایون کرمنالٹی پیدا کر سکتی ہیں.
یعنی اس بات کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جن بچوں کی شروع کے سالوں میں ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوں وہ بڑے ہو کر کرمنل بننے کے امکانات ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایموشنل ڈس آرڈر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ خطرات ہیں جن سے میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں آپ کو پہنچایا جائے کہ وہ ماحول کو قائم و دائم رکھنا، بہت اچھا رکھنا، بہت ریلیکسڈ رکھنا بچے کے لیے اور ماں کے لیے کتنے بینیفٹس لے کر آ سکتا ہے، اور کتنی خطرناک چیزوں سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہمارے اندر یہ اویئرنیس انفنٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہو۔